ایک اسکالر سے پوچھا گیا، صحیح واقعہ ہے، ہمارے اسلام آباد کے ایک اسکالر ہیں، ان سے ایک بھائی نے پوچھا کہ کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں، سورہ زمر چیپٹر 39 ورس نمبر 53، کہ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے حدیں پار کر دی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے قرآن میں۔ اگر تمہیں اللہ کی بات کا یقین نہیں ہے تو میں تمہیں کیا کہوں، میری بات پہ تمہیں کیسے یقین آئے گا؟ تو یہ ان شارٹ اس کا آنسر ہے کہ کیا اللہ نے ہمیں معاف کر دیا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ انسان خالص توبہ کرے، سچے دل سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کا گناہ نہ معاف کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن شیطان کا کام ہے کہ بار بار آپ کو یاد کروانا کہ تمہارا وہ گناہ، لگتا ہے اللہ نے معاف نہیں کیا، لگتا ہے اسی کی سزا تمہیں مل رہی ہے۔ تو یہ شیطان کا جو وسوسہ ہے، اس سے ایک بندہ مستقل پریشان رہتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے پریشانی کی حالت میں اس کی عبادات بھی خراب ہوتی ہیں، اس کی امید مزید ٹوٹتی ہے، اور بار بار وہ پھر ایک سائیکل میں گھومتا ہے، یعنی یہ جو ڈی موٹیویشن کا سائیکل ہے۔ تو دیکھیں، میں نے جیسے شروع میں کہا، کئی لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگ چکے ہوتے ہیں، لیکن ایون 10 سال پہلا کوئی گناہ ہے جس پہ وہ معافی مانگ چکے ہیں، دوبارہ سے کوئی لائف میں حادثہ ہو تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ یار مجھے لگتا ہے مجھے اس گناہ کی سزا مل گئی ہے۔ تو کتنی بری بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت پہ شک کرنا، اللہ کی مغفرت پہ شک کرنا۔ اس کے حوالے سے انشاءاللہ جو لوگ ٹراما میں ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا گناہ معاف ہوا کہ نہیں ہوا، ان کے سامنے میں ایک قرآن کی سب سے زیادہ ہوپ فل آیا رکھوں گا۔ یہ جو آیا میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، صحابہ کرام کے نزدیک یہ قرآن کی سب سے ہوپ فل آیا ہے۔ چیپٹر 39 ورس نمبر 53، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دیجئے اے میرے بندو، جنہوں نے حدیں پار کر دی ہیں اسراف کر کے، یعنی گناہوں کی حدیں پار کر دی ہیں، بہت زیادہ گناہ کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ انتہائی غفور ہے، انتہائی رحیم ہے۔ دیکھیے، میرا سوال ہے، وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں معاف کر دیا گیا ہے کہ نہیں کر دیا گیا ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہاں معاف تو کر دیا گیا ہے لیکن سٹل اس کی پنشمنٹ دنیا میں تو ہمیں ملے گی۔ یہ بھی کہیں نہ کہیں لوگوں کے مائنڈ میں بیٹھا ہوتا ہے کہ چلو معاف تو ہم ہو گئے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ معافی ان کی ہو جاتی ہے لیکن ان کے ایول ایفیکٹس رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ معاف کرے اس طرح کی نیگیٹو سوچ obviously شیطان کی طرف سے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہ کائنات کا رب ہے، جو کہ سب سے زیادہ غفور ہے، سب سے زیادہ رحیم ہے، جو ایک ایک ایٹم کو کنٹرول کرتا ہے، جو لوگوں کے دلوں کو کنٹرول کرتا ہے، جس کے اجازت کے بغیر ایک چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، جس کی اجازت کے بغیر ایک ایٹم نہیں ہل سکتا، تو جب آپ اس سے معافی مانگتے ہیں تو پھر کیا معاملہ ہے؟ اللہ سے زیادہ آنریبل اور ڈگنیفائڈ کون ہے؟ جب اللہ سے آپ نے معافی مانگی اور اللہ نے آپ کو معاف کر دیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اٹس فارگوٹن، اٹس اوور، اور اس کے ایول ایفیکٹس تم تک نہیں آئیں گے۔ یہی مطلب ہے جو مطلب آپ ایک آنریبل انسان سے سمجھ رہے ہیں، وہی مطلب سب سے زیادہ آنریبل ہستی، ڈگنیفائڈ ہستی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ذات ہے جو گناہوں پہ پردہ بھی ڈالتا ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، یعنی اتنا مرسیفل ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اتنا رحمان و رحیم۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو وسوسے آتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے معاف کیا گیا کہ نہیں کیا گیا، آف کورس یہ شیطان کی طرف سے، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہے آپ کو مستقل پریشان رکھنا۔ ہیونگ سیڈ اٹ، اپنے گناہوں پہ نادم ہونا اور اس وجہ سے نادم ہونا کہ انسان ہمبل رہے، یہ ایک اچھی عادت ہے، لیکن اتنا ایکسٹرا نادم ہونا کہ اس گناہ کے ریگریٹ کو ان پروڈکٹیو بنا لینا اور ہر وقت پریشان رہنا، یہ پھر شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے۔
اس حوالے سے میں سورہ زمر کی جو آیت نمبر 53 آپ کے سامنے رکھی، اس میں سے 10 پوائنٹس وہ امام الرازی جو تفسیر الرازی ہے اس میں امام الرازی 10 ایسے نقطے بیان کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے جو اس آیت سے نکلتے ہیں، اس ایک آیت سے. یعنی دیکھیں مفسرین نے کتنا غور کیا ہے قرآن مجید میں. کیا نقطے نکلتے ہیں؟ سب سے پہلے امام الرازی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یا عبادی. عبادی کا مطلب ہے میرے بندوں. امام الرازی کہتے ہیں کہ جب اللہ آپ کو اپنا کہہ رہا ہے، جیسے آپ باپ سے معافی مانگے، باپ آپ کو کہے کہ ٹھیک ہے میں نے تجھے معاف کیا، اور باپ آپ کو کہے کہ اے میرے بیٹے یا اے میری بیٹی میں نے تجھے معاف کیا. آپ مجھے بتائیں کہ جب باپ آپ کو اپنا کہہ کے مخاطب کرے گا تو کتنا کانفیڈنس آپ کا بڑھنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنا کہہ کے پکار رہا ہے کہ میرے بندو. یہ بھی کہا جا سکتا تھا کل یا ایھا الانسان، اے انسان، یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ نے کہا کل یا عبادی، اے میرے بندو. تو پہلی بات امام الرازی نے کہ اللہ آپ کو اپنا کہہ رہا ہے تو وہ معاف کیوں نہیں کرے گا آپ کو؟ اتنے پیار سے آپ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. نمبر 2، عبادی، عبد آپ کو پتہ ہے غلام کو بھی کہتے ہیں، اور عبد جو ہے یہ ایک بیچارگی کی سٹیٹ ہے، مسکنت کی سٹیٹ ہے، عاجزی کی سٹیٹ ہے، محتاجی کی سٹیٹ ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو یہ امید دلا رہا ہے اور یہ بات باور کروا رہا ہے کہ مجھے پتا ہے تم کس محتاجی سے، کس بیچارگی سے میرے پاس آئے ہو، اور تمہیں یہ کتنا تنگ کرتی ہے چیز، یہ ریگریٹ تمہیں کتنا تنگ کرتا ہے، یہ مجھے معلوم ہے. تو عبادی سے یہ امپلیکیشن بھی نکلتی ہے کہ تم انتہائی محتاجی کی سٹیٹ میں آئے ہو اور یہ مجھے بات پتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے عبادی کا لفظ جو استعمال کیا اس میں ایک تو اپنائیت اور دوسرا اس میں یہ ایکنالجمنٹ ہے کہ آئی نو وٹ یو آر گوئنگ تھرو، مجھے پتا ہے تمہیں کیا چیز تنگ کر رہی ہے اور تم کتنا محتاجی میں آئے ہو، کتنی بیچارگی میں آئے ہو. پوائنٹ نمبر 3، امام الرازی کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور حدیں پار کی ہیں. سبحان اللہ، اس میں کتنا گہرا نقطہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جب آپ نے کسی انسان کا کوئی نقصان کیا ہوتا ہے نا، یعنی آپ کی کسی سے لڑائی ہوئی، آپ نے گالم گلوچ کی یا ان کا کوئی حق مار لیا، تو انسانوں کے ساتھ جب بھی آپ معافی مانگیں گے تو ان کا بھی کوئی نہ کوئی نقصان ہوا ہوگا. آپ کا تو ہوا ہوگا، ان کا بھی کوئی نہ کوئی نقصان ہوا ہوگا کیونکہ وہ انسان ہے. اور جب آپ نے کسی دوسرے کا بھی نقصان کیا ہوا ہے، جیسے مجھ سے کوئی معافی مانگنے آئے، تو میرے لیے تھوڑا سا شاید مشکل ہو کہ میں سوچوں کہ یار اس نے میرا اتنا نقصان کیا، میں نے اسے معاف کرنا ہے تو مجھے ذرا جہاد میں نفس زیادہ کرنی پڑے گی کیونکہ مجھے بھی نقصان ہوا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو کہتا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے ظلم بھی اپنے اوپر کیا ہے، مجھے تو کوئی نقصان پہنچایا ہی نہیں، میں تجھے کیوں نہیں معاف کروں گا. آپ دیکھیں کتنا گہرا نقطہ امام الرازی نے بیان کیا کہ اللہ کہتا ہے کہ تو نے اپنی ہی جان پہ ظلم کیا ہے، مجھے تو کچھ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. جب ہم اللہ کی کوئی بات نہ مانیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اس سے. تو اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ جب میرا نقصان ہی تو نے کوئی نہیں کیا، میں تجھے کیوں نہیں معاف کروں گا. اللہ اکبر، تو نے نقصان بھی اپنا کیا ہے، معافی بھی تو مانگ رہا ہے، تو تجھے کیوں نہیں معافی ملے گی. چوتھا پوائنٹ امام الرازی کہتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ میں صریح الفاظ کے ساتھ نا امید ہونے سے منع فرمایا کہ دیکھو ہرگز مایوس نہ ہونا میری رحمت سے. پانچواں پوائنٹ من رحمت اللہ. آپ دیکھیے کہ یہاں پر یہ بھی کہا جا سکتا تھا عربی لینگویج کے مطابق لا تقنطوا من رحمتی. امام الرازی کہتے ہیں کہ یا عبادی، اے میرے بندوں کے ساتھ خطاب کے بعد کلام کا تقاضا یہ تھا کہ کہا جاتا لا تقنطوا من رحمتی کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا ذاتی نام جو کہ ہے اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی صفاتی نام ہے، سب سے گریٹسٹ نیم ہے اللہ کا اللہ. امام الرازی کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا ذاتی نام استعمال کیا. یہ نہیں کہا لا تقنطوا من رحمتی، یہ بھی ٹھیک تھا اگر یہی بات ہوتی لا تقنطوا من رحمتی، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، لیکن
اللہ نے کہا کہ من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک بیٹا باپ سے یا ایک بیٹی باپ سے معافی مانگنے آئے، باپ کہے کہ میں نے تجھے معاف کیا، لیکن باپ کہے کہ میں نے اپنا نام لے، میں نے لیٹ سے عبداللہ نے سن آف فلانے نے تجھے معاف کیا، تو کتنی اپنائیت ہے اس میں اور کتنا ایمفسس ہے اس میں کہ وہ اپنا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے بیٹا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا ذاتی نام استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ میں گارنٹی دے رہا ہوں، اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ چھٹا پوائنٹ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، امام الرازی کہتے ہیں یہاں پہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا انہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک وہ تمام کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن اگین ایمفسس کے لیے، مزید تاکید کے لیے، اللہ کو پتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں یہ بہت کمزور ہیں، بار بار ظاہر ہے ان کو پریشانی ہوگی، ان کو وسوسے آئیں گے، تو اللہ نے مزید ایمفسس کے لیے دوبارہ کہا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک میں اللہ سب کے سب گناہ معاف فرما دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ساتواں پوائنٹ آپ دیکھیے کہ یہ بات اگر ہوتی انہ یغفر الذنوب، کہ گناہ جو ہے ظاہر ہے ذنوب گناہوں کی جمع ہے، آلریڈی ذنوب کا مطلب ہے کہ سارے کے سارے گناہ جمع ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مزید تاکید کے لیے جمیعہ بھی کہہ دیا کہ تمام کے تمام گناہ، جمیعہ کے ساتھ مزید تاکید فرما دی کہ اللہ تعالیٰ توبہ کے ساتھ تمام گناہ حتیٰ کہ شرک اکبر جیسے گناہ کو بھی بخش دیتا ہے اگر توبہ سچی ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کو اس ایک آیا میں کتنی تاکید ہے، کتنا ایمفسس ہے، اللہ بار بار اپنی رحمت پہ ایمفسس کر رہا ہے کہ یہ بھول نہ جائیں، ان کو ٹراما نہ رہے اس چیز کا، گارنٹی دے رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اور پھر آٹھواں پوائنٹ، انہ هو الغفور الرحیم، امام الرازی کہتے ہیں کہ اگر صرف یہی بات ہوتی کہ انہ الغفور الرحیم تو یہ بھی بات درست تھی، دوبارہ سے تاکید دلانے کے لیے، دوبارہ سے ایمفسس کرنے کے لیے اللہ نے کہا بے شک وہ اور وہ انہ هو الغفور الرحیم، دو بار اللہ نے ایمفسس دلایا کہ یہ بندہ اس کو شک نہ ہو میری توبہ پہ، بے شک وہ اور وہ تمام کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر نوواں پوائنٹ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الغفور، یہ جو اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے، اللہ کی صفت ہے الغفور، یہ غفرہ سے نکلا ہے جس کا اصل معنی ہے پردہ ڈالنا، اور ظاہر ہے کہ الغفور اس سے مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں پر بہت زیادہ پردہ ڈالنے والا ہے، یہ عذاب کا باعث بننے والی چیزوں کو دور کرنے کی طرف اشارہ۔ اللہ اکبر، یہ ہے گارنٹی۔ جو بندہ سمجھتا ہے نا کہ ہاں شاید معافی ہو چکی ہے لیکن دیکھیں کچھ گناہ ہوتے ہیں کہ ان کا اثر تو رہتا ہے، تو ان کے لیے یہ تاکید یہاں پر کی جا رہی ہے کہ نہیں، جب چھپا دیا اللہ نے، ختم کر دیا اس چیز کو اور بہت زیادہ اس کو چھپا دیا، تو اس کا اثر بھی نہیں آئے گا تمہاری زندگیوں پر۔ کیوں یہ سوچتے ہو کہ 10 سال پرانا کیا گناہ اس کی سزا آج مل رہی ہے؟ بھئی کتنی بار توبہ کر چکے ہو، کتنی بار اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ چکے ہو، لیکن معافی خالص ہونی چاہیے، توبہ خالص ہونی چاہیے، دوبارہ نہیں پلٹنا اس گناہ کی طرف۔ ہاں حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ کبھی کبھی ایک انسان ایک گناہ میں اس طرح پڑ جاتا ہے کہ وہ ریپیٹ کرتا ہے اس گناہ کو، لیکن بار بار سچی توبہ کرتا ہے، توبہ اس کی خالص ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر بار معاف فرماتا ہے، لیکن جان بوجھ کے گناہ کی طرف جانا یہ خطرناک بات ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو غفور، غفرہ اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی پردہ ڈال دیتا ہے، اور الغفور مبالغے کا صیغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ پہ پردہ ڈال دے گا تمہارے۔ اور پھر الرحیم، رحم سے مبالغے کا صیغہ ہے، اور یہ کہ وہ بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ مغفرت کے بعد مزید رحمت کے نتیجے میں عطا ہونے والی نعمتوں کی طرف اشارہ۔ اللہ اکبر، یعنی ریجوائس، خوش ہو جاؤ
گناہ کی معافی جب ہو گئی تو اب نعمتیں ملیں گی تمہیں. لیکن انسان نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو اتنا گرا لیتا ہے, اتنا نیگیٹو کر لیتا ہے کہ کوئی نعمت مل بھی رہی ہوتی ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتا اور اسی ڈپریشن میں رہتا ہے, میرا گناہ نہیں معاف ہوا, میرا گناہ نہیں معاف ہوا, نعمتوں کی طرف, رحمتوں کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا. اللہ گارنٹی دے رہا ہے. امام الرازی کہتے ہیں کہ الغفور کے بعد الرحیم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا, یہ مغفرت کے بعد مزید رحمت کے نتیجے میں عطا ہونے والی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے. اس کی مثال بھی دی امام الرازی کہ مثلاً کوئی شخص کسی چور کو چوری کرتے ہوئے پکڑ لیتا ہے, اب وہ اسے سزا دے یا دلوا سکتا ہے, مگر وہ اس کی منتوں اور آئندہ ایسا نہ کرنے کے وعدے کی وجہ سے اس کی چوری پر پردہ ڈال دیتا اور کسی کو اس کی اطلاع نہیں دیتا. یہ مغفرت ہے. پھر وہ اس کی حالت زار پر رحم کرتے ہوئے اسے کچھ رقم دے کر کاروبار میں کھڑا کر دیتا ہے. یہ اس پر رحم ہے. اللہ. مغفرت کیا ہے کہ اس کی چوری چھپا لی, رحمت کیا ہے کہ اس کو کچھ رقم دے دی کہ اپنا کاروبار کرو اور چوری سے نکلو. سبحان اللہ. خوش ہو جائیں, اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف فرمائے گا, پردہ بھی ڈالے گا اور آپ کو انیبل کرے گا کہ آپ گناہ سے انشاءاللہ تعالیٰ نکلیں اگر توبہ خالص ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے بندے گناہوں سے نکلیں. اور آخری بات, الغفور الرحیم, اس میں جو ال کا صیغہ ہے جو ڈیفینیٹ ناؤن ہے, ال کا صیغہ آپ کو پتہ ہے پرفیکشن کا صیغہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے علاوہ نہ کوئی الغفور ہے نہ کوئی الرحیم ہے, یعنی آئی ایم دا ون جو تیرا گناہ اصل میں چھپا سکتا ہے, اس لیے مجھے سے مانگ, مجھے سے امید لگا. تو بردرز اینڈ سسٹرز, ریجوائس, بی ہیپی کہ دس از آور لارڈ جو اتنا رحمان ہے, اتنا رحیم ہے, گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے, اور جب اس نے معاف کر his voice would become loud, ان کا فیس ریڈ ہو جاتا تھا جوش سے, اور ان کی جو وائس ہے وہ لاؤڈ ہو جاتی تھی, اور صحابہ اتنا ڈر جاتے تھے انہیں لگتا تھا کہ ابھی پیچھے سے اٹھ کر دجال آ جائے. یعنی دس از دا امپیکٹ آف دا فتنہ آف دجال. اور وہ اس طرح ڈرایا کرتے تھے صحابہ کو جیسے وہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے, اور واقعی ہی سب سے بڑا فتنہ ہے. تو اس کو بہت سیریس لینا چاہیے, اور اس فتنے میں میجورٹی لوگ انوالوڈ ہوں گے. یہ فتنہ کیا ہے, ویل کم ٹو اٹ. اور حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے قریب ایک بہت بڑا مومن آئے گا یہ سمجھتے ہوئے کہ میرے پاس بڑا ایمان ہے, میری بڑی استقامت ہے, اور وہ دجال کو چیلنج کرے گا کہ امپریس می. بٹ حدیث میں آتا ہے کہ he will be inspired by the arguments presented by دجال. جب دجال اپنے آرگومنٹس پریزنٹ کرنا شروع کرے گا تو بڑے سے بڑا مومن ہل جائے گا. اسی لیے اسی کو میں ایک اور حدیث کے ساتھ جوڑوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ when you face دجال flee, دوڑ لگا دینا, اس کو فیس مت کرنا, اس کے سامنے مت آنا, بلکہ اس کو دیکھتے ہی دوڑ لگا دینا, فلی کر جانا. اس کی وجہ یہ کہ اس کے پاس بہت گلیمر, بہت کیرزما, بہت اسٹرانگ آرگومنٹس ہوں گے. اس کے پاس پتہ نہیں کیا سائنس ہوگی, کیا ٹیکنالوجی ہوگی, کیا میریکلز ہوں گے. کچھ حدیث میں واضح ہے بہت, آپ دیکھ لیں مثال کے طور پہ ایک حدیث میں آتا ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال will have something with him like paradise and something like hellfire, but his paradise will be hellfire, so I warn you against him. اس کی جو جنت ہے وہ اصل میں دوزخ ہے. جنت اور دوزخ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں, جنت میں جنات النعیم, اللہ نے جنت کو ایک نعمت بھی کہا ہے, اللہ نے جنت کو ایک ریسٹ کی جگہ بھی کہا ہے, اللہ نے جنت کو ایک ایسی جگہ کہا ہے جہاں کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, انسان پہ, بلکہ انسان جو ہے وہاں پہ ایک بہت خوبصورت زندگی گزارے گا. اب دجال کی جنت بھی کچھ اسی طرح کی ہے کہ اس میں بہت آسائشیں ہیں, اس میں کمفرٹ زون بہت زیادہ ہے, اس میں ڈیزائرز کو جلدی پورا کرنے کی آسائشیں جو ہے وہ میسر ہے, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن بہت ہے. جیسے ویسٹرن سویلائزیشن کو, یہ میرا پرسنل ایک ویو ہے کہ ویسٹرن سویلائزیشن کو میں دجال کی جنت سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کالز فار سیکریفائس, اسلام کالز فار ڈسپلننگ ڈیزائر, بٹ ویسٹرن سویلائزیشن کالز فار انسٹنٹ گریٹیفیکیشن آف ڈیزائر. اسی لیے ہماری جو یوتھ ہے وہ ان سے بڑی انسپائرڈ ہے, کیونکہ وہ ڈیزائرز کی بہت بات کرتے ہیں. ہر ڈیزائر انہوں نے پوری کرنے کے لیے وہ چیز ریڈی رکھی ہوئی ہے. ہر چیز اوپن ہے, شراب خانے اوپن ہے, کیسینو اوپن ہے, اسٹرپ کلبز اوپن ہے, ایوری تھنگ از اوپن. تو انسان کو وہ چیز بہت اٹریکٹ کرتی ہے,
اور ویسٹ سیکریفائس کی بات نہیں کرتا، ویسٹ جو ہے وہ نیبرز کا خیال رکھنے کی اتنی بات نہیں کرتا. اسلام میں تو بہت سی ذمہ داریاں، اسلام تو انسان پہ بہت سی ذمہ داریاں ڈالتا ہے، تو اس لیے ہم لوگ ان چیزوں سے بھاگتے ہیں. تو میں اس کی جنت کو سمجھتا ہوں. اب آپ دیکھ لیں، بندہ نیو یارک چلا جائے، وہاں پہ دنگ رہ جاتا ہے لائٹس کو دیکھ کے، بلڈنگز کو دیکھ کے. دبئی چلا جائے، کسی 7 اسٹار ہوٹل میں چلا جائے تو گم ہو جاتا ہے. انسان سمجھتا ہے یہی زندگی ہے، میں پتہ نہیں کہاں رہ رہا تھا، اصل میں تو یہ لائف ہے، لائف ایسی ہونی چاہیے. پھر اتنی ڈسٹریکشنز ہوں گی اس کی ایج میں، اتنی ڈسٹریکشنز کہ عام آدمی کے پاس سوچنے کا بھی ٹائم نہیں ہوگا. اور آج بالکل ایسے ہے. میرے دوست نے اپنے ایک چائنیز کولیگ سے پوچھا، وہ چائنا میں تھا، اس نے کہا کہ کبھی تم نے نہیں سوچا کہ سورج کس نے بنایا؟ صرف اتنا سا کوشچن پوچھا تو وہ ہنسنے لگ گیا. اس نے کہا کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ یہ باتیں سوچیں کہ سورج کس نے بنایا، چاند کس نے بنایا. ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. یہی بات ہے، دجالی سیویلائزیشن میں اتنی ڈسٹریکشنز ہوں گی، انسان اتنا کھپ جائے گا ڈیزائرز کے معاملے میں کہ انسان کو آخرت بالکل بھول جائے گی. یعنی اس پہ پردہ حائل ہو جائے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ وہ بھول رہا ہے. اصل بات یہ ہے، جیسے کیمل کو ٹین کر دیا جائے، اس پہ وہ جو لک ڈال دی جائے، پتہ بھی نہیں لگے گا یہ کیمل ہے. اینڈ میں جا کے آپ کو کوئی بتائے گا تو آپ کو پتہ لگے گا. اسی طرح انسان کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ کس طرح سے وہ دجال کے چنگل میں پھنستا جا رہا ہے. اور اینڈ میں بہت بڑی تباہی ہو جائے گی، بہت بڑا لاس ہو جائے گا. یعنی کہ انسان دنیا سے بھی جائے گا اور آخرت سے بھی جائے گا، اور یہ ایویڈنٹ لاس ہے. تو اس کی جو جنت ہے، اس کی بہت سے ویوز ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ ویسٹ کی طرف دیکھیں تو واقعی وہ اس کی جنت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہاں گلیمر بھی ہے، وہاں مٹیریلزم بھی بہت زیادہ ہے. وہاں پہ یولو جو لائف سٹائل ایک ہے، یو اونلی لیو ونس، یولو، اور یہ ہمیں بہت پسند ہے. ہماری ایڈورٹیزمنٹس بھی یہی لائف سٹائل دکھاتی ہیں. کوکا کولا کہتی ہے کھا لے پی لے جی لے، اور اسپرائٹ کہتا ہے من کی مان، اور ڈیو کہتا ہے کہ ڈیو نہ کیا تو پھر کیا جیا. یعنی ہر چیز میں وہ ایڈونچر ڈال رہے ہیں، ہر چیز میں وہ دنیا داری ڈال رہے ہیں، ہر چیز میں وہ ڈیزائرز کو ڈال رہے ہیں. تو یہ اس کی جنت ہے بیسیکلی. بٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ his heaven will be, his paradise will be actually hellfire. ایک مومن جو ہے اس کو وہ کہے گا کہ دوزخ میں جاؤ، اور وہ دوزخ میں چھلانگ لگا دے گا، لیکن اصل میں وہ جنت میں چلا جائے گا. نقصان تو اپنا وہ کروا لے گا، لیکن یہ عارضی نقصان ہے. وہ مومن جو نقصان کروائے گا اصل میں وہ جنت میں چلا جائے گا. اسی طرح ایک شخص کو دجال چیر دے گا بیچ میں سے، اور اس کے بعد زندہ بھی کر دے گا. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت لیٹلی میں نے ایک آرٹیکل پڑھا کہ انہوں نے 200 سال پرانے ایک شخص کا ڈی این اے لیا اس کے آف اسپرنگ سے، اور یوزنگ دیٹ ڈی این اے دے ریکریٹڈ ہز برین، ہز کانشیسنیس. اس کی کانشیسنیس وہ واپس لے آئے کمپیوٹر پروگرام پہ، اور اس بندے سے وہ بات بھی کر رہے ہیں، وہ بندہ جواب بھی دے رہا ہے ایز اے کمپیوٹر پروگرام، کیونکہ اس کی وہی کانشیسنیس ہے، کیونکہ ڈی این اے وہی ہے جو اس کے آف اسپرنگ میں تھا، وہی اس کا ڈی این اے تھا. تو سائنس تو پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے. دجالیت ہے یہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ دجال سب سے پہلے آ کے کہے گا وہ عیسیٰ ہے، مسیحا ہے، اس کے بعد وہ کلیم کرے گا آئی ایم گاڈ. اب گاڈ کے کیا ایٹریبیوٹس ہیں؟ اللہ زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے. دجال کے پاس یہ ایٹریبیوٹ ہوگا، وہ زندگی بھی دے دے گا، وہ موت بھی دے دے گا. یہ کلیئرلی مینشنڈ ہے حدیث میں. آج سائنس جتنا ترقی کرتی جا رہی ہے، ہم دجالیت کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، اور ہمارا ٹیسٹ ہوگا، سویئر ٹیسٹ ہوگا، کیونکہ سائنس از پلئنگ گاڈ. سائنس وہ چیزیں کر رہی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام ہے. مثال کے طور پہ آرٹیفیشل ویدر جو ہے کریٹ کرنا اللہ کا کام ہے، لیکن سائنس آج اس سے کھیل رہی ہے. ٹورنیڈوز کریٹ کرنا، ہریکین، سونامی لانا، زلزلے لانا، یہ سب کچھ اب ہو رہا ہے، اور یہ بڑا سیکرٹلی ہو رہا ہے، سیکرٹ فیسلٹیز میں. اس طرح ڈیزیزز پھیلانا وہ تو اللہ کا کام تھا، لیکن نئی نئی ڈیزیزز آ رہی ہیں اور وہ کریٹ کی جاتی ہیں لیبز میں، نئے نئے ویپنز بن رہے ہیں. تو سائنس جو ہے پتہ نہیں اس وقت کہاں جا رہی ہے، اور ایک عام انسان کا ایمان ڈگمگا رہا ہے، کیونکہ ایک عام انسان جو ہے اس نے دین اتنا نہیں پڑھا. تو جب وہ یونیورسٹیز میں جائے گا، کہیں پڑھنے جائے گا، تو ڈیفینیٹلی وہ ایکسپوز ہوگا سائنس سے. جب وہ سائنس سے ایکسپوز ہوگا، اس کے مائنڈ میں ڈفرینٹ اشکالات آئیں گے، ڈاؤٹس آئیں گے، تو پھر وہ اسلام سے جائے گا. اور یہی ہو رہا ہے. ہماری یوتھ جب فورن یونیورسٹیز میں پڑھنے جاتی ہے، وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ اوہو اصل میں تو سائنس یہ بھی کر رہی ہے، یہ بھی کر رہی ہے، تو ویئر از گاڈ؟ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ تو پھر ان کے مائنڈ میں بہت سے اشکالات آتے ہیں. تو یہ دجال کا بہت بڑا ایک ہتھیار ہے. سائنس میں سمجھتا ہوں جتنا ترقی کرتی جا رہی ہے، دجالیت کی طرف ہمارا قدم جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سائنس بالکل نیگیٹو ہے اور سائنس پڑھنی نہیں چاہیے.
بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے اور بہت کڑک امتحان ہے ہمارے ایمان کا کہ ہم ایمان والے رہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس جو کہے گی وہ ہم مانیں گے. اور میجورٹی لوگ کی آج یہ تھنکنگ ہے کہ جو سائنس کہے گی وہ میں مانوں، ادروائز میں نہیں مانوں. تو سائنس تو بھائی نہ گاڈ ہے، سائنس نہ وہی ہے، سائنٹسٹ نہ کوئی پروفٹ ہے نہ میسنجر ہے. سائنٹسٹ تو ایک انسان ہے، اس نے کچھ ریسرچ کی ہے، ہائپوتھیسس کی بیسس پہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے، اس کے کچھ پیرامیٹرز ہیں، اس کی کچھ ڈیپینڈنسی ہے کچھ فیکٹرز پہ. تو یہ عام لوگ کو سمجھ نہیں آتا. تو اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ دجال جہاں جائے گا وہ خزاں لے آئے گا، جہاں جائے گا وہ پودے اگا دے گا، نباتات اگا دے گا، بہار لے آئے گا. یعنی اس کے ہاتھ میں ریسورسز ہوں گی، وہ غلہ کنٹرول کرے گا، مال کنٹرول کرے گا. آج اگر ہم دیکھیں تو جیوش لابی جو ہے، زائنسٹ جو ہے، وہ آلریڈی فوڈ ریسورسز پہ تو قبضہ کر چکے ہیں. جتنے بھی ہمارے ٹن پیک فوڈز ہیں وہ سارے ان کے انڈر ہیں، اور جتنے بھی ان آرگینک فوڈز ہیں وہ بھی ان کے انڈر ہیں. اسی طرح جتنی بھی ملک انڈسٹری ہے آپ دیکھ لیں، آئل انڈسٹری ہے، فوڈ کراپس جو ہے، وہ سارے آہستہ آہستہ وہ اپنے انڈر لیتے جا رہے ہیں. یعنی وہ اپنے اوپر ڈپینڈنٹ کر رہے ہیں باقی دنیا کو ریسورسز پہ قبضہ کر کے. تو دجال کے ہاتھ میں تو بہت ریسورسز ہوں گی، لوگ اس پہ ڈپینڈنٹ اتنا ہو جائیں گے کہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ اس پہ ایکٹ کریں اور اس کو اوبے کریں. لیکن بہت مخصوص لوگ ہوں گے، چوزن ونز ہوں گے، جو اس بہت بڑے فتنے سے بچ جائیں گے. پھر ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ دجال کے پاس غیب کا نالج ہوگا، وہ ایسی ایسی باتیں انسانوں کو بتائے گا جو انسان کو نہیں پتا اپنے بارے میں بھی، اور فیوچر کی بھی بہت سی وہ باتیں بتائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ 40 دن میں پوری دنیا کا چکر جو ہے وہ کاٹ لے گا. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے اس کی جو سواری ہے، اس کے جو گدا ہے، اس کے 2 کانوں کے درمیان جو ہے وہ آئی تھنک 13 گز کا کچھ فاصلہ ہے، اس طرح سے 13 میٹرز ہے یا 11 ہے، مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے وہ کوئی سپر سونک سپیڈ کا جو ہے وہ F-16 یا کوئی اور ایروپلین ہو، اور اس کے جو 2 ونگز ہیں وہ کان ہو. لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے. احادیث کو کی تعویل کرنا یہ ایک حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اتنی زیادہ نہیں کر دینی چاہیے کہ بالکل ہی لٹرل میننگ سے ہی جائے. ہو سکتا ہے وہ لٹرلی گدا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، لیکن ہو سکتا ہے وہ ہوائی جہاز بھی ہو. تو یہ اللہ نوز بیسٹ کہ وہ کیا ہے معاملہ. لیکن بہرحال اس ساری ڈسکشن سے ہم نے اخذ یہ کیا کہ دجالی سویلائزیشن جو ہوگی وہ کوئی نارمل سویلائزیشن نہیں ہے. اس میں بہت سے نیچرل لاز جو ہیں وہ بدل جائیں گے. مثال کے طور پہ مردے کو زندہ کرنا، آرٹیفیشل رین آ جانا، خزاں آ جانا، آرٹیفیشلی ہر چیز کو کنٹرول کرنا، منی کو کنٹرول کرنا، ریسورسز کو کنٹرول کرنا. اسی طرح غیب کا نالج جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا، اپنی اتھارٹی دکھانا. تو یہ ایک بہت ہی ٹیسٹنگ ٹائم ہوگا. اور آج آپ تھوڑا سا اینالائز کریں تو یہ کام سارے ہو رہے ہیں. اور دجالی سویلائزیشن میرا یہ ویو ہے کہ بن چکی ہے. اب صرف اس کا ایک فزیکل ہم نے اپیرنس دیکھنی ہے دجال کی کہ فزیکلی وہ کب آتا ہے. دجال سسٹم ہے کہ بندہ ہے، علماء کا اجماع ہے کہ وہ بندہ ہے، ابن آدم ہے. ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. نہ وہ جن ہے، نہ وہ کوئی دیو ہے، نہ وہ کوئی جو ہے فرشتہ ہے نعوذ باللہ، نہ وہ جو ہے وہ کوئی اور مخلوق ہے، نہ وہ شیطان ہے، بلکہ وہ ایک آدمی ہے. اور اس کا ایک سسٹم ہوگا. اس کی آدمی ہونے کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال ایک شخص ہے بنی آدم میں سے، اور دجال کے گھنگریالے بال ہوں گے. دجال کی جو ایک آنکھ ہے اٹ ول بی بلجنگ آؤٹ ورڈ لائک اے گریپ، جیسے ایک انگور جو ہے وہ بلج کر رہا ہوتا ہے آؤٹ ورڈ. اس کی جو دوسری آنکھ ہے اس پہ کچھ گوشت چڑھا ہوگا، وہ آنکھ ٹھیک ہوگی، اس سے وہ دیکھ سکتا ہوگا. لیکن یہ والی آنکھ فالٹی ہوگی، یہ والی آنکھ جو ہے بند ہوگی تو وہ کانا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں دجال کے بارے میں وہ بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی، اور وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. تو اس حدیث کو ڈاکٹر اسحاق رحمہ اللہ نے ایک طرح سے سمجھا ہے، جو کہ ضروری نہیں، کوئی حتمی بات نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے ایسا ہو. وہ میں آپ سے ویسے ہی فار نالج سے ایک شیئر کر لیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اللہ نے انسان کو 2 آنکھیں دی ہیں، ایک روحانی اور ایک مادی آنکھ. ایک سے مٹیریلزم دیکھے گا، ایک سے اسپرچولیٹی دیکھے گا. جب بھی کوئی ایک آنکھ بند ہو جائے گی تو ایکسٹریم ہو جائے گی. جب مٹیریل آئی بند ہے، صرف اسپرچل آئی اوپن ہے، تو وہ رہبانیت، اور رہبانیت اسلام میں منع ہے. اور جب مٹیریل آئی کھلی ہے، اسپرچل آئی بند ہے، تو پھر وہ ایکسٹریمزم ہے، اور وہ پھر انسان کو دنیا دار بنا دیتا ہے. اور اس کے بارے میں قرآن نے بہت اسٹرکٹ وارننگ دی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر،
کہ مال جمع کرنے میں انہوں نے اپنے آپ کو اتنا ضائع کر دیا حتیٰ کہ یہ کمپٹیشن میں لگ کے قبر تک پہنچ گئے اور پھر ان کے پلے کچھ بھی نہیں. تو وہ پھر اس کو بہت کنڈیم کیا گیا ہے ایکسٹریم آف مٹیریلزم کو. تو ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے وہ قائم ہی مٹیریلزم پہ ہوئی ہے. روحانیت ان کا پلر ہے ہی نہیں. کوئی بھی چیز روحانیت کے مطابق ڈیسائیڈ وہاں نہیں ہوتی. وہاں کبھی یہ اسپیکٹ نہیں ڈسکس ہوگا پارلیمنٹ